السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے صحیح ستہ کی روایات میں سے ایک روایت گوش گزار کروں گا۔ آپ اول سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مقدس ایام ہمارے درمیان جلوہ فگن ہیں، اس تعلق سے میں یہ روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو درجہ ہے وہ صحابیت کا درجہ مل جاتا ہے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اسلام قبول کرے اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر رب کی بارگاہ میں سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو رب کی بارگاہ میں صدقہ دے خیرات کرے تو میرا صحابی اس نیک عمل میں ثواب میں تم سے بڑھ جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا مرتبہ اور مقام رب کی بارگاہ میں کتنا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام اس صحابی کو کیوں ملا۔ اس نے کوئی وظیفہ کوئی چلہ نہیں کیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوا۔ اس لیے اس صحابی کو، ان صحابہ کرام کو وہ درجے، وہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائے جو کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو نہیں مل سکتے۔ اور یہ وہ مرتبے اور مقام ہیں کہ عبادت ریاضت سے نہیں مل سکتے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک پانے سے ایمان کی حالت میں مل جاتے ہیں۔ تو خیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دو شخصوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ روز مرہ کی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک صحابی اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، یعنی جو دوسرے تھے وہ اتنے تیز رفتار نیک اعمال میں نہیں تھے جتنے کہ ایک صحابی تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو ایک صحابی ان میں سے شہید ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے صحابی ہیں ان کا انتقال 1 سال کے بعد رمضان المبارک کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 صحابی جنت کے باہر کھڑے ہیں، اور خواب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو فجر کے قریب خواب دیکھے جائیں وہ سچے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے۔ خیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ 2 صحابی، جو ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوں۔ جو دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال کے بعد طبعی موت، یعنی اپنی طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی طبعی موت سے چلے جاتے ہیں، وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوتے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے باہر کھڑے ہیں۔ اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اس میں سے ایک فرشتہ آتا ہے، جنت کا دربان آتا ہے، اور اس میں سے جو بعد میں صحابی طبعی موت دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ان کو بلاتا ہے اور اندر لے جاتا ہے کہ آپ پہلے آئیں۔ لیکن جو لائن میں پہلے لگے ہوئے صحابی ہیں، جو پہلے شہید ہوئے حضور کے ساتھ
ایک غزوے میں وہ ابھی کھڑے ہیں جو بعد میں 1 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. وہ جنت کا نگہبان فرشتہ بعد والے کو لے جاتا ہے جنت کے اندر، دروازہ بند ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور اس دوسرے صحابی کو جو 1 سال پہلے کسی غزوے میں شہید ہوئے تھے ان کو اندر لے جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی آپ جائیں، آپ کا وقت نہیں آیا. جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے بعد وہ خواب صحابہ کرام میں بتانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس خواب کا اتنا چرچا ہوتا ہے کہ اس خواب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی صحابی نے پہنچا دیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام چاروں طرف دائرہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ. تو صحابہ اپنے اپنے خواب کو بیان کیا کرتے تھے اگر کسی نے کوئی دیکھا ہو. تو خیر اس خواب کا جب تذکرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خواب کی بات ہے، اس کو چھوڑو، آپ نیک اعمال کرو، جہاد پہ جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو. کہا یہ خواب کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا کہ تم نے خواب میں ایسا دیکھا، تم کو اس پہ تعجب ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو غزوے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوے میں صحابی شہید ہو گیا جنت میں، تو اس کو پہلے جانا چاہیے تھا. وہ نیک اعمال میں جو بعد میں جانے والا تھا اس سے بڑھ کے تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 1 سال کے بعد گیا دنیا سے اور اس نے 1 سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے اندر اس نے تلاوت کی، رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں اس نے تراویح پڑھی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا ہماری زندگی میں بار بار آنا ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں، جتنا ہو سکے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سیزن عطا فرمایا ہے کہ اس میں نیک اعمال زیادہ کریں. آپ دیکھیے پہلی امتوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوا کرتے تھے. اگر کوئی اچھا ہوتا تھا اس کے اچھے اعمال زیادہ ہوتے تھے، اگر کوئی برا ہوا کرتا تھا اس کے اعمال برے ہوا کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں بہت کم ہیں، 60 سال 70 سال 100، اس سے اوپر بہت کم. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ مرتبے، وہ مقام، وہ عنایتیں، وہ درجے عطا فرمائے جو کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنے غریب مسلمانوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. اس مقدس ماہ میں جب ہم نئے کپڑے سلوائیں تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری رشتہ داری میں کوئی یتیم، کوئی بیوہ بغیر کپڑوں کے رہ رہی ہو. جب ہم افطاری کریں تو ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے سامنے دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں. کتنے مسلمان دنیا میں بھوک سے بلپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو صدقہ خیرات سے، زکوٰۃ سے
ان کی امداد کریں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اگر اپنا صدقہ فطر، اپنی زکوٰۃ صحیح حساب لگا کر ضرورت مند کو دے دے تو بحمدہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں ہر مسلمان صاحب حیثیت ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔